گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ایک بار میں رات کے وقت جب بیدار ہو کر وظائف میں مشغول ہوا، مگر مجھے اس کی چاشنی اور لذت نہیں آ رہی تھی جو پہلے آیا کرتی تھی۔ چنانچہ میں نے دوبارہ سو جانے کی نیت کی، مگر جب لیٹا تو سو نہ سکا، اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھا بھی نہ جا رہا تھا۔ تو میں گھر سے باہر نکلا، یوں ہی باہر نکلا تو باہر ایک شخص کمبل میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اے ابو القاسم، یہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی کنیت تھی، اے ابو القاسم ذرا میرے قریب تشریف لائیے۔ پھر کہنے لگا، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ وہ تیرے دل کو میرے لیے متحرک کرے، یعنی مقصد کوئی ایسے اسباب پیدا ہوں کہ جنید بغدادی میری طرف باہر آئے۔ تو اس کے اسباب یوں ہوئے کہ اٹھے تو اوراد و وظائف میں دل نہیں لگا، سوئے تو سو نہ پائے، بیٹھے تو بیٹھ نہ سکے، لہذا مطلب مجبوراً دروازے سے باہر نکلے۔ باہر کوئی شخص ان کا طلبگار تھا، وہ ایسا مطلب جس نے یہ دعا کی نے وہ بہت پہنچا ہوا آدمی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعا تو قبول ہو گئی، میں باہر تو نکلا ہوں، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے عرض کیا کہ نفس کی بیماری کا علاج کیا؟ فرمایا نفس کی خواہش کا الٹ کرنا، نفس جو چاہے اس کا الٹ کرو۔ چنانچہ وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے نفس سن لے، میں نے تجھے اس بات کا یہی جواب 7 بار دے چکا ہوں، لیکن تو باز نہیں آتا تھا، اور تو مطلب کہتا تھا کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی سے سنوں گا، تو اب تو نے سن لیا۔ پھر یہ کہہ کر وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنے نفس کی اس طرح نگرانی کرتے تھے اور اصلاح کرتے تھے، اپنے عیوب کو تلاشتے اور اس کا علاج دریافت کرتے اور اس کا علاج کرتے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ذاتی عیب بھی اس کو دکھا دیتا ہے۔ جو صاحب بصیرت ہو، ایک تو ہوتی ہے بصارت، دوسری ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی نظر سے جو دیکھا جائے اس کو بصارت کہتے ہیں، آنکھوں کی دیکھنے کی قوت، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی نظر کو۔ تو جو صاحب بصیرت ہو، جس کی دل کی نظر ہو جس کے پاس، تو اس پر اس کے عیوب پوشیدہ نہیں رہتے، اور جب اپنے عیب کی پہچان ہو جائے تو علاج بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مگر عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں، ہاں دوسروں کا عیب اس کو جلدی نظر آتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر اس کو نظر نہیں آتا۔ اب ان عیوب کو پہچاننے کا طریقہ کیا تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے؟ تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں، ایسے مرشد کی صحبت اختیار کریں جو نفس کے عیبوں کو دیکھ سکتا ہو اور پوشیدہ آفات کو معلوم کر لیتا ہو، لہذا اس مرشد کی ہدایت کے مطابق مجاہدہ کریں، یعنی جد و جہد کریں عیوب کو دور کرنے کی۔ کہ سچا مرشد یا حقیقی معنوں میں استاد وہی ہے کہ جو اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ذاتی عیوب کی پہچان کروا سکے اور اس کا علاج بھی بتا سکے۔ دوسرا طریقہ اپنے عیوب کے پہچاننے کا، کوئی سچا دوست ڈھونڈے جو صاحب بصیرت اور صاحب حسن عمل ہو اور اس کو اپنے نفس کا نگران بنا دے، اس کی خدمت میں درخواست کرے کہ آپ میری اصلاح فرمایا کریں، تو وہ مطلب جو اس کا دوست ہے وہ اس کے احوال و افعال کو دیکھتا رہے، کام کاج سب چیزوں کو دیکھتا رہے، اور جو اس میں بد اخلاقی محسوس کرے، بے عملی پائے، جو گناہ دیکھے، ظاہری باطنی عیوب دیکھے، وہ اس پر اس کو آگاہ کر دے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھدار لوگ
اور اکابر ائمہ دین اسی طرح کیا کرتے تھے۔ دوستی تو ایسا ہو صاحب بصیرت کہ وہ نگرانی کرے اور ہمارے عیوب ہم پر ظاہر کرے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیب بتائے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ پوچھتے اور فرماتے آپ تو منافقین کے بارے میں سرکار نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رازدار ہیں، آپ کو مجھ میں اگر کوئی منافقت کے آثار نظر آئیں تو مجھے اطلاع فرمائیں۔ مجھے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی عاجزی ہے، اس قدر بلند مرتبہ شخصیت اور اتنا عظیم منصب کے امیر المومنین اور وسیع و عریض سلطنت کی آپ، اس کے باوجود اپنے نفس کو اس قدر آپ مطلب انہیں کہ ملامت کرتے اور اس قدر اپنے عیوب جاننے کے مطلب در پہ رہتے کہ کسی طرح مجھے میری خامی ملے تاکہ میں اصلاح کروں۔ حالانکہ قطعی جنت زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود یہ حل تھا۔ ہمارے اسلاف اپنے عیبوں کی تلاش میں رہتے کہ کوئی مجھے میرا عیب بتا دے، کوئی میری اصلاح کر دے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم ایسوں کے پاس جانا پسند کرتے جو ہماری خوشامد کرے، ہماری تعریف کرے۔ آج تو مقرر بھی بیان کرے تو اس سے پہلے 2 درجن القاب ہونے چاہیے اس میں، اور خوب فضائل بیان ہونے چاہیے تو پھر اس کے بیان میں گرمی آئے گی، ایسی حالت ہوگی۔ لیکن مطلب ان کی شان دیکھیے کہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے عیب کیوں نہیں بتاتے، میری اصلاح کیوں نہیں کرتے، میں بھی ان سے نہیں بتا۔ اللہ ان کے صدقے ہمارے سارے عیب دور فرما دے۔ تو نیک لوگوں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ دوسروں کے بتانے سے وہ اپنے عیوب پر مطلع ہوں، لیکن اب وہ دور نہ رہا، اور یہ مطلب ہماری بد اخلاقی ہے کہ ہم مطلب اپنی اصلاح کرنے والے کو دشمن جانتے ہیں، عیب بتانے والے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ برے اخلاق جو ہیں، یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سانپ اور بچھو ہیں جو ڈسنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں بتائے کہ تمہارے کپڑوں کے نیچے بچھو ہے تو ہم اس شخص کے احسان مند ہوتے ہیں، اس کے بتانے پر راضی ہوتے ہیں اور بچھو کو دور کرنے یا مارنے کی ترکیب بناتے ہیں۔ حالانکہ اس بچھو کا زہر جو ہے وہ صرف ہمارے جسم پر اثر انداز ہونے والا ہے، اور اس کی تکلیف بھی 1-2 دن کی ہے، مگر برے اخلاق کا وبال دل کے اوپر ہوتا ہے، اور اس بات کا خوف ہے کہ وہ موت کے بعد بھی باقی رہے یا کم از کم کئی ہزار سال تک باقی رہے۔ لیکن جب کوئی شخص ہمارے اس بد اخلاقی پر، ہمارے عیوب پر ہمیں مطلع کرتا ہے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی، اور ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ نصیحت کرنے والے کو الٹا اس طرح جواب دیتے کہ میاں اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اندر بھی تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، اور تم تو فلاں کام کرتے ہو۔ یہ بالکل عام ہے۔ اگر ہم کسی کو بولے نا یار تم فلاں سے مذاق مت کرو، تو وہ چھوٹ میں کہتا ہے یہ بھی تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، یا تم نے یار فلاں کو جھاڑا، بولتا وہ مجھے روز جھاڑتا ہے، یا تم نے فلاں کی دوسروں کے سامنے بے عزتی کر دی، یار ایسا مت کیا کرو، دل دکھتا آدمی کا۔ تو اس نے سامنے جواب دینا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کتنی بار مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر چکا ہے، میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ آج کل کا نظام ہمارا اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے اس نے 100 مرتبہ ہماری تذلیل کی، مگر ہم نے جو 1 مرتبہ اس کی تذلیل کی، اگر اس سے باز رہتے تو ہمارا نقصان تو نہیں ہے نا، فائدہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم مطلب یعنی کہ حد سے تجاوز کر جائیں اور گناہوں میں جا پڑیں۔ بعضوں کی یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی سمجھائے، اصلاح کی باتیں کرے، بار بار سمجھانے کی کوشش کرے، اس کے خلاف ہو جاتے، اس سے دور بھاگنا تو الگ، اس کے مخالف ہو جاتے، یعنی جب دیکھو ٹوکتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، خود تو عمل کرتا نہیں ہے، مجھے بولتا رہتا ہے ارے یار یہ عمل کرے نہ کرے، مجھے جو بولتا ہے اس کو دیکھ، تیرے فائدے کی بات ہے، اگر فائدے کی بات ہے تو اپنا دے، اگر فائدے کی نہیں بھی ہے تو بھی اس کے جذبے کو داد دے کہ اس کے اندر ہے تو اصلاح کا جذبہ نہ۔ بیچارے نے مجھے کہا تو دشمنی کے لیے تو نہیں کہا، میری بھلائی کے لیے ہی تو بولا، کاش یہ مدنی ذہن بن جائے۔ گناہوں سے مجھ کو بچا